الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں یہاں کی انتظامیہ کا جتنے علماء و مشائخ جلوہ فروز ہیں ان سب کا بھی بالخصوص اور آپ سب کا بالعموم شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی میلاد کی محفل ہے اور اس قسم کی محافل کے انعقاد کی سعادت مندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کی محافل ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور اگر اضافہ بہت زیادہ پہلے سے ہی ہے، عشق جوش مار رہا ہے، تو اس میں استقامت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا یا تو یقین حاصل ہوتا ہے اور یا ہم ایمان کی کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا یا جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو لہٰذا ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو سنیں، آپ کے وہ کمالات جو مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی کمالات آپ کو عطا فرمائے، ان کے بارے میں سنیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن امت کے لیے جس طرح قربانیاں دی ہیں، تکالیف سہی ہیں اور ان تکالیف کو سہ کر لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں تاکہ دل میں مزید محبت پیدا ہو اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف مائل ہوں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پر آپ نے بے شمار دفعہ کلام سن لیا ہوگا کہ یہ ایک مستحب کا درجہ رکھتی ہے. کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا ہے. اظہار محبت ان دنوں میں کریں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو گرفت بھی نہیں ہے، لیکن کرنا سعادت کی بات ہے اور کرنے والے کو منع کرنا یہ حماقت کی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو منع کیا جائے. جب ایک مسلمان کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے، اس میں جائز امور اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جائز امور کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت شدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جس چیز کو ہم نفع بخش سمجھتے ہیں اس سے نفع اٹھائیں، اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دے دی ہے. اب اسی چیز سے نفع اٹھانا منع ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے صراحتاً علیحدہ منع کر دیا ہوگا. جیسے سود منع ہے، زنا منع ہے، شراب پینا منع ہے. کیوں؟ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ممانعت آ گئی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ جی میلاد بھی منع ہے تو اس کے لیے علیحدہ ممانعت کی کوئی نص دکھانی ہوگی تاکہ اس نص قرآنی کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھے. لہٰذا پورا قرآن اٹھا لے، حدیثیں اٹھا لے. ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا اس کا جائز ہونا ثابت کرو تو وہ آپ یہ کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کویشچن کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کا ناجائز ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں؟ کہ کوئی ایک آیت قرآن کی ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کا میلاد مت مناؤ، یہ شرک ہے یا بدعت ہے، یا حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہوں، یا خود امام بخاری نے کہیں لکھ دیا ہو کہ جی میلاد منانا ناجائز ہے. جیسے بعضوں کو بخاری کا بخار چڑھتا ہے تو وہ بخار کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ دکھائیں بخاری میں ہے تو بتائیں. تو بخاری میں تو لفظ بخاری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بخاری میں نہیں ہے وہ ناجائز ہونا چاہیے. خود امام بخاری نے کہیں یہ ضابطہ بیان نہیں کیا کہ میری بخاری میں ہو تو قبول کرنا، بخاری میں نہ ہو تو قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ ضابطہ بخاری میں نہیں، اس لیے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کے وساوس بعض اوقات ہم پر غلبہ پاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے وہ حلال ہے. لازم بات ہے وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، اور 12ویں کے سلسلے میں چونکہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب المومنوں سے کہہ دیجئے
کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اظہار خوشی کا استحباب خود قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا خوب ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ناجائز امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی کمی حاصل ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا تو دل سے شکوہ کرتے ہیں یا زبان سے۔ کسی کو رنگت کی کمی محسوس ہوئی، کسی کو قد کاٹ کی، کسی کو پیسے کی کمی ہے، کسی کے پاس اولاد کی کمی ہے، کسی کے گھر میں محبت اور پیار کی کمی ہے، تو بعض اوقات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کیوں نہیں دیا۔ یہ وہی شکوہ کرے گا جو اپنے پاس موجود اللہ کی نعمت کا احساس نہ کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کریں تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں اس پہ کبھی بھی شکوہ بیدار نہ ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتوں سے نوازا ہے، اتنی بڑی بڑی دولتوں سے نوازا ہے کہ جس کا اگر ہم احساس کر لیں تو پھر کبھی بھی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اور ہم نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا اور ساری زندگی کفر و شرک میں گزارتے اور پھر اسی حالت میں مر کے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں جاتے۔ پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ امت جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے سنا تو تمنا کی، الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھے، یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ امت جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت پیدائش عرض کی، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور بوقت وفات بھی آپ کی زبان پہ جملے جاری تھے کہ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ شارحین نے لکھا ہے اور بڑی پیارا نکتہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وصف رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رحمت سے بڑھ کر۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جوش عقیدت میں نبی کو نہ تو خدا کے برابر کرتے ہیں نہ خدا سے بڑھاتے ہیں، ادب ملحوظ رکھتے ہیں، بادب لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیوں نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے حوالے کر لے، اپنے قبضے قدرت میں کر لے، اپنے سائے رحمت میں رکھ لے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نبی کی رحمت سے زیادہ ہے، تو جس کی رحمت زیادہ ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ جواب اس کا یہ دیا، شارحین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمان اور رحیم ہے لیکن ساتھ ساتھ قہار اور جبار بھی ہے۔ اگر سرکار یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے سائے رحمت میں رکھ، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ رحمان اور رحیمیت پر، رحمانیت رحیمیت پر قہاریت جباریت غالب آتی اور امتی قابل گرفت ہو جاتا، لیکن جب سرکار کی طرف دیکھا جائے تو صرف رحمت ہی رحمت ہے، غضب ہے ہی نہیں، قہر ہے ہی نہیں، جباریت ہے ہی نہیں۔ اس لیے تمنا کی یا رب کریم میرے حوالے کر دے کہ جب ادھر آئے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہاں پہ نقصان کا، ایک امتی کے حق میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں، تو میرے حوالے کر دے۔ تو بتائیے کتنی بڑی ہم لوگوں کی شان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں نہیں چلا جاتا تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو کمال ہمیں حاصل ہوا کس وجہ سے ہوا؟ ہماری خوبصورتی کی وجہ سے، لمبے قد کاٹ کی وجہ سے، زیادہ علمیت کی وجہ سے، ہماری وسیع برادری ہے اس وجہ سے، اولاد کی کثرت کی بنا پر نہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بغیر مطالبے کے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا کرم۔ اور پھر دیکھیں جب سدرۃ المنتہا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، سفر معراج ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر چیزوں کی انتہا ہو جائے، اس سے اوپر کوئی چیز نہ جا سکے۔ تو ایک درخت ہے، وہاں پر پہنچ کے جبریل امین نے سفر معراج جاری تھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو سرکار نے اس وقت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جبریل امین نے اس وقت کیا حاجت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فقط یہ تمنا ہے کہ جب میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط کے سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو۔ اب آپ غور کریں کہ ہماری شان کتنی ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنا پر کہ ہم میں شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہوں گے، جواری بھی ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بے نمازی، روزے قضا کرنے والے، فراڈ کرنے والے، آپ کتنی یو کے گورنمنٹ سے جھوٹ بول کے بینیفٹ لینے والے، اور میٹر ریڈنگ مسلمان جو چیک کرنے آئے اس سے مل ملا کر گیس اور بجلی کے میٹروں میں گڑبڑ کرنے والے، سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ اور ایک طرف آپ دیکھیں جبریل امین جو تمام فرشتوں کے رسول اور سردار اور اللہ کے ہر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے ہیں۔ آپ موازنہ تو دیکھیں، لیکن وہ باعزت فرشتہ جس کو روح القدس کے نام سے تعبیر کیا گیا، وہ ہم جیسے گندے لوگ جو اعمال کے لحاظ سے بعض گندے ہیں ان کے لیے بھی تیار ہیں کہ میں پر بچھاؤں اور یہ لاڈلے اوپر سے گزرتے ہوئے داخل قربان جائیے ہمارے آقا نعمت امام سنت رحمت اللہ علیہ پر کہ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ جب جبریل امین اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبریل امین کا احسان لے؟ ہم کیوں نہ اپنے سرکار کے دامن رحمت کو تھامیں؟ تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا ہمیں جنت میں لے جائیے۔ تو یہ شان جو ہمیں حاصل ہوئی کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ صرف دامن مصطفیٰ سے وابستگی کی وجہ سے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال اور قدرت و اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں سرکار کی امت کو پیدا کیا۔ اور پھر ایک اور کرم بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار سے محبت کرنے والا بنا۔ بہت سے نام کے مسلمان اب بھی ہیں، سرکار کی بظاہر امت میں بھی پیدا ہوئے لیکن سرکار سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ سرکار کی محبت جس طرح کے طرز عمل کا مطالبہ کر رہی ہے اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں پیدا کر دیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے، کیا کبھی اس نے دعا میں خاص تکلف کے ساتھ اور یاد رکھتے ہوئے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا اور محبت کرنے والا بنایا؟ تو ہم اس قسم کے شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بظاہر توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل کی برکت سے یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے ذہن میں پہلے ہی ہوگا لیکن آپ بڑے تکلف کے ساتھ کہ اپنی ہر دعا میں ابتدا میں کوشش کریں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے بڑے کرم، بہت ہی کرم فرمایا کہ دنیا میں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ یہاں پر محبت بڑھائیے، تعلق بڑھائیے، یہ آخرت میں بہت کام آئے گا۔ ایک اعرابی تھے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں کہ زیادہ تیاری نہیں ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قلبی میلان جو نبی کریم کی طرف پسندیدگی کے ساتھ ہے اور پھر اس میں شدت، محبت اور عشق، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں بھی عزت دلوائے گی اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ دلوائے گی، اور جو میرے آقا کے ساتھ ہوگا وہ انشاءاللہ بخشا جائے گا، اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ ذرا مسلم کی روایات اٹھا کے پڑھیں، یہ تو محبت کرنے والے کا معاملہ ہے، جو محبت نہیں بھی کرنے والے ہوں گے انہیں بھی میدان معاشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں مجمع اکٹھا ہوگا اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، سورج انتہائی نزدیک ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ برہنہ بدن برہنہ پاک کھڑے ہوں گے، گرمی بھوک پیاس کی حالت ہوگی، تو اس وقت آپس میں مشورہ ہوگا کہ کیا کریں، کس طریقے سے حساب و کتاب شروع ہو۔
بس یہ روایت عرض کر کے کیونکہ ٹائم بھی کرنے بیان ختم کروں گا، بڑی توجہ سے اس کو سنیں تو لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں تاکہ کم از کم حساب و کتاب شروع ہو۔ اس لیے نہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کا سوال کریں اللہ کی بارگاہ سے، جنتیں کریں، نہیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مجمع کثیر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گا اور ان سے ریکویسٹ کرے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ منصب آج میرے پاس نہیں، میں شارٹ میں کر رہا ہوں، کچھ وجوہات بھی بتائیں گے لیکن شارٹ میں، کہ یہ منصب میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سارے پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے درخواست کریں گے، وہ یہی فرمائیں گے یہ منصب آج میرے پاس نہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب یہ مجمع کثیر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گا، ذرا تکلیف اور شدت کو بھی محسوس کیجیے گا۔ اگر وہاں کونے سے ایک شخص اٹھ کر سب کے درمیان سے نکل کر یہاں آنا چاہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ وقت لگے گا، کیونکہ خیال کر کے نکلے گا، اوپر سے چڑھ کے تو نہیں نکل سکتا۔ اتنی مختصر سی جگہ سے یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا۔ آپ سوچیں کہ جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کی مخلوق جمع ہوگی، اس رش میں سے نکلنا کس قدر مشکل کا باعث ہوگا۔ اور وہ تلاش کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اور کہیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور جب یہ مجمع عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں، آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی لب کشائی کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو سارے کے سارے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اب ہمارے آقا ہی نہیں فرمائیں گے یہ منصب میرے پاس نہیں، آج اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، یہ نہیں فرمائیں گے۔ ڈائریکٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر، وہاں ملے گا تو انڈائریکٹ ہی ملے گا، وسیلے سے ہی ملے گا، ڈائریکٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو بہت دفعہ کہہ چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ شروع کر دے، لیکن آج ڈائریکٹ قبول نہیں ہوگا، انڈائریکٹ ہی قبول ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ مجھ سے درخواست کریں گے تو میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، تو پھر حساب و کتاب کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب اس پہ ذرا غور فرمائیں، میدان محشر میں نہ نفس کام کرے گا اور نہ شیطانی وساوس ہوں گے، کیونکہ نفس زیر ہو چکا ہوگا بالکل ختم، خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور شیطان کے وساوس کا سلسلہ روک دیا جائے گا۔ تو لوگوں کے قلب میں یہ خیال کون ڈالے گا کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے؟ یقیناً اللہ ہی ڈالنے والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، یہ خیالات ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو شارٹ کٹ پڑتا فوراً آتے سرکار شفاعت کرتے، نتیجہ تو وہی نکلنا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزر گئے اور شان مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ کچھ ایسے تھے جو سرکار کے زمانے میں تھے لیکن عظمت مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، اور کچھ بعد میں آنے والے تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ نہ سکے، انہوں نے سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہوا کہ میدان معاشر میں لوگ اتنا لمبا جب چکر کاٹ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پہلے والے جو سامنے تھے بعد میں والے سب پر ایک ساتھ منکشف ہو جائے گا کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شان والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ذات ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ، ہر نبی یہ کہے گا، لیکن سرکار فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیوں میدان محشر قائم ہوگا؟ حساب و کتاب کے لیے۔ حساب و کتاب کے لیے قائم ہوتا تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ حساب و کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، کرامن کاتبین جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کارنامے کیے تھے۔ حساب و کتاب کس چیز کا؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اصل میں اپنے حبیب کی عظمت و شان کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ اس کے بعد آر پار ہے، کچھ جہنم میں جائیں گے کچھ جنت میں جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایسا دربار قائم فرما دیا کہ ہر ایک ساتھ نبی کریم کی شان کو دیکھ لے، تو فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے
میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ جو چیز دنیا میں شرک ہے میدان معاشر میں عین ایمان بن سکتی ہے؟ نہیں۔ زنا یہاں حرام تو میدان معاشر میں بھی جائز نہیں ہو جائے گا، بتوں کی پوجا یہاں حرام تو میدان معاشر میں اس کا جواز پیدا نہیں ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی یہاں حرام تو وہاں کوئی ان کو مارنا پیٹنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ استمداد انبیاء اگر یہاں حرام ہوتی تو وہاں جائز نہ ہوتی، لیکن اب صحیح حدیثوں نے بتایا کہ وہاں نبیوں سے مدد طلب کی جائے گی تو معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس آ کے سب یہ کہیں گے یا آدم المدد۔ جواب میں آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ مشرکو دنیا میں تو شرک کرتے رہے، یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، جاؤ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہو، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں جو میرے پاس لینے آ گئے ہو؟ نہیں، بلکہ وہ فرمائیں گے تم نوح کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام یہ فرمائیں گے، موسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، ہر جگہ المدد کا نعرہ ہوگا، یا ابراہیم المدد، یا نوح المدد، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ المدد۔ یہ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ المدد، اپنا بھی کہے گا بیگانہ بھی کہے گا، اور ہمارے نبی مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، کردار کی آمد، پتھر کی آمد، پیارے کی آمد، بہا کی آمد، یاسین کی آمد، علماء اہل سنت۔ اور یہاں ایک نقطہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ لیجیے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مخاطب کون ہے؟ منکر ہے، یقینی سی بات ہے، آج پناہ لو، آج مدد مانگو، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر جو ہے یہ حرف شرط ہے جو شک کے لیے آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بعض منکر ایسے بھی ہوں جو میدان معاشر میں بھی انکار کر دیں، فرمایا اگر مان گیا نا تو پھر ایسا ہے، تو معلوم یہ ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ماننے میں شک ہے کہ وہاں پہ بھی نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کچھ دے سکتے ہیں، اسے بھی شرک قرار دے دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہے، بڑی نعمت ہے، آج یہ محبت کا تعلق قائم رہے گا تو لوگ تو ڈھونڈتے ہوئے گئے ہیں، خدا یہ قسم ہمارے آقا خود ڈھونڈتے ہوئے ہمیں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میدان معاشر میں تو بڑا مجمع ہوگا، فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلا رہا ہوں گا۔ آج کی اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو فرمایا میزان پر آ جانا، آج کی وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط پر آ جانا، ان تین مقام میں سے کسی ایک پر میں ضرور ہوں گا۔ شارحین نے فرمایا سرکار آب کوثر پر اس لیے نہیں ہوں گے حوض کوثر پر کہ خود پیاسے ہیں، بلکہ امتیوں کے لیے ہوگا۔ میزان پہ اس لیے نہیں کہ آپ کا نام ہے مال تل رہا ہوگا، بلکہ اس لیے اگر میرے امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے تو میں اس کو بھاری کر دوں۔ میدان اور پل صراط پر آپ اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کو گزرنے میں دقت ہے، بلکہ آپ کا کوئی امتی لڑکھڑا رہا ہوگا تو سرکار سہارا دے کے اس کو جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی اپنے محبت کرنے والوں کو تو میدان محشر میں نہیں بھولیں گے۔ تو آج ہم یاد رکھیں گے، میرے آقا آج بھی ہمیں یاد رکھیں گے اور کل بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ اور آخر میں صرف ایک منٹ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب اتنے پیارے نبی، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہوا تو کم از کم اتنا تو ایک امتی کو کرنا چاہیے کہ اپنے نبی کے حق کو پہچانے۔ اس نبی نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، کیا امتی اپنے نبی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور یاد رکھیں کہ حق نبی فقط ایک ہے، سب سے بڑا جو حق نبی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا کہنا ماننا، جو محبت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس سے محبت اسی کا انسان کہنا مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو میں اپنے تمام یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے فضائل کمالات اپنے مقام پر، سرکار کے فضائل و مناقب سن کر اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کرنا اپنے مقام پر، لیکن اس اصل چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے احکام کے بیان کے لیے اور اپنی اطاعت کروانے کے لیے۔ ہم ایمان لانے کے اعتبار سے الحمدللہ مطیع و فرما بردار ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عمل کا درجہ بھی آتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سرکار کے بیان کردہ احکام کو سیکھیں، پھر اپنا محاسبہ کریں اور اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر میلاد کے سیزن کے بعد ہماری وہی کیفیت ہو جو پہلے ہو اور اگلے سال تک ہم اسی کیفیت میں رہیں، پھر ایک عارضی اور وقتی طور پر بدلتی ہوئی کیفیت سے لطف اندوز ہونے کے بعد پھر ہم اسی بے عملی کی زندگی میں واپس چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے خصوصاً میں ینگسٹر سے اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو گزارش کروں گا
کہ آپ کو خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ بنا کے لڑکیوں کو دوست بنا کر اور ان کے ساتھ خراب قسم کی چیٹ کرنا، وہ شادی شدہ حضرات جو گھر میں جوان بچے ہیں، بیوی موجود ہے لیکن غیر عورتوں کی طرف میلان زیادہ ہے، ایسی کوئی خدا نخواستہ بہن کہ جو شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہو، وہ اولاد جو اپنے بیوی کے مقابلے میں ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہوں، یا وہ اولاد جو ماں کی بیجا خواہشات کے تابع ہو کر بیوی پہ ظلم و ستم کر رہے ہوں، ان سب کو تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ غور و تفکر کر کے اپنی لائف میں چینج لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔